والصلاة والسلام على من كان نبيا على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن اشكر لي ولوالديك آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. نعت پڑھ نہیں پڑی. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ. میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما کوئی اور ہے. میں بہک سکوں یہ مجال کیا میں بہک
سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے، مجھے جان لیں میری منزلیں، مجھے جان لیں میری منزلیں، یہ شکستہ پا کوئی اور ہے، بالا غلولا بے کمال ہی کشف دو جا بے جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی، صلو علیہ وآلہ بالا غلولا بے، اور جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جی جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بالا غلولا بے کمال ہی کشف دو جا بے جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی، صلو علیہ وآلہ بالا غلولا بے، اور میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا، مجھے عشق احمد عطا کیا، میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا، جی میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا، مجھے عشق احمد عطا کیا، ہو بھلا حضور کی آل کا، ہو بھلا حضور کی آل کا، ہمیں مرنا جینا سکھا دیا، بالا غلولا بے کمال ہی کشف دو جا بے جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی، صلو علیہ وآلہ بالا غلولا، اور کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، جی کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان
دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں بالغ العلا بے کمال ہی، کشف دو جا بے جمال ہی، حسنت جمیع خصال ہی، صلو علیہ وآلہ بالغ العلا بے کمال ہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انشکر لی ولوالدیک، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ احباب ذی وقار، سورہ لقمان کا ایک جملہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ رب کریم اس میں ارشاد فرماتے ہیں، انشکر لی ولوالدیک، میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو۔ میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو۔ اس کے اندر ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے انسان کو اس دنیا میں آنے سے لے کر واپس جانے تک بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت انسان کا ماں باپ ہے۔ سبحان اللہ۔ جتنی نعمتیں انسان کو اس دنیا میں میسر ہیں، سب سے پہلی نعمت کیا ہے؟ والدین ہیں، اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کا متبادل نہ اس دنیا میں ہے اور نہ کہیں آگے ہے۔ اس کا نعم البدل کوئی بھی نہیں ہے۔ اس لیے رب کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو۔ ایک اور مقام پر ہے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ تیرے رب نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے سوائے اللہ کے۔ یہ فیصلہ اللہ نے فرما دیا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، لیکن والدین کے ساتھ احسان ضرور کرو گے۔ ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھ کر پڑھیں تو پہلی جگہ پہ عبادت اپنی کا حکم دیا اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا، دوسری جگہ پر اپنے شکر کا حکم ارشاد فرمایا اور ساتھ میں ماں باپ کا شکر کرنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے دو چیزیں ہیں۔ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ کہتے ہیں جی جو چیز اللہ کے لیے ہو وہ اگر کسی اور کو کہو گے تو شرک ہو جائے گا۔ اس کی مثال میں دے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ داتا صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو کہو گے تو
اگر یہی نظریہ توحید سامنے رکھا جائے تو پھر تو انشکر لی والدیک اس شرک کا حکم خود اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے۔ اگر یہی نظریہ توحید ہے کہ جو چیز میری ہے وہ میرے بندوں کی نہیں ہے، یا جس چیز کی نسبت میری طرف ہے وہ میرے بندوں کی طرف نہیں ہے، تو اس طرح تو پھر کوئی بھی بندہ شرک سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ کیسے رہ سکتا ہے؟ خود کریم اللہ نے خود فرمایا انشکر لی والدیک، میرا بھی شکر ادا کرو اور ماں باپ کا بھی۔ اچھا یہ بات ذہن نشین رہے، اللہ نے اپنا بھی شکر ادا کرنے کا حکم دیا، ماں باپ کا شکر ادا کرنے کا بھی، فرق کوئی نہیں بتایا کہ کیسے کرنا ہے۔ نہیں سمجھیے آپ کو؟ یعنی اللہ یہ کہہ دیتا کہ میرا شکر ادا کرو نماز پڑھ کے، ماں باپ کا شکر ادا کرو بول کر کہ باپ جی ابا جی تہاڈا شکریہ، اماں جی تہاڈا، ایسا فرق اللہ نے یہاں نہیں بتایا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ فرق نہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ جب ایک چیز کی نسبت دو چیزوں کی طرف ہو جائے، جب ایک ہی چیز کی نسبت دو چیزوں کی طرف ہو جائے تو اس میں دو معنی ہوتے ہیں۔ اس میں پہلا معنی ہوتا ہے حقیقی اور دوسرا معنی ہوتا ہے مجازی۔ شکر جب بھی کیا جاتا ہے تو زبان سے کیا جاتا ہے، اعضاء سے کیا جاتا ہے، کردار سے کیا جاتا ہے، اپنے سلوک سے کیا جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ کسی جانور کو کھانا ڈال دیں، پانی ڈال دیں، وہ بول کے تو نہیں کہے گا جی حاج صاحب آپ کا شکریہ آپ نے مجھے کھانا پانی ڈالا ہے، ہاں لیکن آپ کو روزانہ دیکھ کے وہ آپ کو پہچان جائے گا یہ وہ بندہ ہے جو میرے ساتھ نیکی کرتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اور بعض اوقات تو ایسا ہوتے ہیں کہ وہ انسان کے اس سلوک سے اتنا مانوس ہو جاتا ہے کہ جدھر جدھر انسان جاتا ہے وہ بھی پیچھے پیچھے جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک کیا ہے؟ شکر ہے۔ شکر جب بھی ہوتا ہے حضرات محترم کسی نعمت کے بدلے میں ہوتا ہے۔ شکر جب بھی ہوتا ہے کسی نعمت کے بدلے میں ہوتا ہے۔ نعمتیں دو قسم کی ہیں، ایک ہیں اختیاری اور ایک ہیں غیر اختیاری۔ نعمتیں کتنی قسم کی ہیں؟ نمبر ایک اختیاری اور نمبر دو غیر اختیاری۔ اختیاری کون سی ہیں؟ اختیاری وہ ہیں جو اللہ کے اپنے اختیار میں ہیں۔ وہ نعمتیں کیا ہیں؟ جو اللہ کے اختیار میں ہیں، ان نعمتوں کو کہتے ہیں نعمتیں، اور جو ہمارے پاس ہیں تو صحیح مگر ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، وہ ہیں غیر اختیاری۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مثال کے طور پر اللہ ہمیں رزق دیتا ہے، اللہ ہمیں رزق عطا فرماتا ہے تو یہ نعمت ہے، یہ ایک اللہ ہمیں اولاد عطا فرماتا ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اللہ ہمیں تعلیم دیتا ہے، علم سکھاتا ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اللہ ہمیں کام دیتا ہے جس سے ہم اپنی روزی روٹی چلاتے ہیں، یہ بھی ایک نعمت ہے، لیکن ایسی نعمت ہے جس کے اوپر اللہ کا فلی اختیار ہے۔ یہ ایسی نعمتیں ہیں جس کے اوپر اللہ کا فلی اختیار ہے، اس کی مرضی جس کو چاہے جہاں چاہے جتنا چاہے دے دے، اس سے کوئی پوچھنے والا۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ دو دوست ہیں یا دو بھائی ہیں، ایک ہی سکول میں پڑھے، ایک ہی تعلیم دونوں نے حاصل کی، ایک بندہ اعلیٰ عہدے پر پہنچ جاتا ہے اور ایک بندہ فقیری کی زندگی گزارتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ ایک اچھا دوسری بات سنیے، دوسری بھی مثال ہے، ایک بندہ ہے پڑھا لکھا اور ایک بندہ ہے ان پڑھ جاہل۔ پڑھا لکھا دھکے کھا رہا ہے، ان پڑھ جاہل بڑی بڑی جناب فیکٹریوں کا مالک بنا بیٹھا ہے۔
اگر یہ اپنے اختیار میں ہوتا تو ظاہری بات ہے اس کی جگہ پہ پڑھا لکھا بندہ ہونا چاہیے تھا. ہم نے ایسے کئی پڑھے لکھے دیکھے ہیں جو بے روزگار پھر رہے ہیں، اور ایسے کئی ان پڑھ دیکھے ہیں جو بڑی بڑی فیکٹریوں اور بڑی بڑی جناب کمپنیوں کے مالک ہیں. تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی نعمت ہے، اور اس نعمت کے اوپر صرف اللہ کا اختیار ہے. اس نعمت کے اوپر صرف اللہ کا اختیار ہے. بندہ طبیعت میں بالکل ٹھیک ہے، ظاہری حسن بھی ٹھیک ہے، اس کا مال و دولت بھی اس کے پاس بے شمار ہے، خود بھی جسمانی طور پہ فٹ ہے، بیوی بھی جسمانی طور پہ فٹ ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا شادی کے بعد اولاد پگر. کیوں؟ یہ نعمت ہے، اور اس نعمت کے اوپر صرف اللہ کا اختیار ہے، اور کسی کا کوئی اختیار اس کے اوپر. تو ایسی نعمتیں جو اختیاری ہوں وہ صرف اللہ کے پاس ہیں. ایسی نعمتیں جو صرف کیا ہوں؟ اختیاری ہوں. مکمل اختیار ہے اللہ کریم کا. ان نعمتوں کو کیا کہتے ہیں؟ نعمت اختیاری. اور جن نعمتوں کے اوپر ہمارے پاس ہیں تو صحیح، مگر ہمارا اختیار نہیں ہے. ہمارے پاس ہیں تو صحیح لیکن لمیٹڈ ہیں. ہمارے پاس ہیں تو صحیح لیکن اس کی حد ہے. اس حد کے اندر ہم ان کو کیا کر سکتے ہیں؟ استعمال کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک تنخواہ دار بندہ اپنی تنخواہ میں سے 2000 کسی غریب کو دے دیتا ہے تو یہ ایک نعمت ہے اس غریب کے لیے. اس غریب کے لیے کیا ہے؟ لیکن یہ جو نعمت اس نے اس کو پہنچائی ہے یہ اس کی اختیاری نہیں ہے. یہ اس کی اختیاری نہیں ہے، یہ اس نے اس کو کہا ہے، اس کے دل میں ڈالا ہے. اس غیر اختیاری نعمت کو اس نے کیا کیا ہے؟ اختیار کیا ہے. اب جس کے ساتھ یہ بھلائی کرتا ہے وہ بدلے میں کیا کہتا ہے؟ حاج صاحب مہربانی. یہی ہوتا ہے نا جی حاج صاحب. ایسے تو نہیں ہے کہ آپ مہینے بعد نہ دیں اور وہ آپ کا کہ حاج صاحب مہربانی تسی نہیں دیتا. تو شکر جو ہوتا ہے وہ کس کے بدلے میں ہوتا ہے؟ نعمت کے بدلے میں ہوتا ہے. شکر کس کے بدلے میں ہوتا ہے؟ نعمت کے بدلے میں ہوتا ہے. چاہے وہ شکر کسی نعمت کے بدلے میں ہو یا کسی نعمت کے بدلے میں نہ ہو. اب مثال کے طور پر شکر دو طرح سے ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے نعمت کے بدلے میں اور ایک ہوتا ہے غیر نعمت کے بدلے میں. یعنی نعمت نہیں ملی. مثال کے طور پر میری دکان پہ ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی مجھے پیمنٹ کرنی ہے کسی کی تو مجھے پیسے دے دیں. میرے پاس تھے نہیں. میں فلاں اس حاج صاحب کے پاس چلا گیا. حاج صاحب تھوڑی دیر واسطے 10,000 روپیہ دے دو، میں تمہوں شام نو آندے نے تے انشاءاللہ واپس کر دینا. حاج صاحب کہندے میرے کول بھی. بندہ کہندے اچھا چلو شکریہ. ہون کا شکریہ جی، نعمت تے ملی کوئی نہیں. تو شکر جو ہوتا ہے وہ دونوں طرح سے ہو سکتا ہے. نعمت کے ملنے پر بھی شکر ہوتا ہے اور نہ ملنے پر بھی کیا ہوتا ہے؟ شکر ہوتا ہے. اور نعمت بھی کتنی قسم کی ہے؟ دو قسم کی. ایک ہے نعمت اختیاری اور ایک ہے نعمت غیر اختیاری. بندے کے پاس جتنی نعمتیں ہیں یہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ غیر اختیاری ہیں. اور اللہ کے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ ساری اس کے اختیار میں ہیں. یہ ساری اس کے اختیار میں ہیں. اب اللہ فرماتا ہے میرا بھی شکر کرو اور ماں باپ کا بھی. اللہ نے ہمیں زندگی دی اس بات پر شکر. اللہ نے ہمیں ماں باپ دیے اس بات پر اللہ کا شکر. اللہ نے ہمیں صحت و عافیت عطا فرمائی اس بات پر اللہ کا. اللہ نے ہمیں تعلیم عطا فرمائی اس بات پر اللہ کا شکر. اللہ نے ہمیں رزق عطا فرمایا اس بات پر اللہ کا شکر. اللہ نے ہمیں صاحب اولاد کیا اس بات پر اللہ کا شکر. اللہ نے ہمیں اچھی زندگی عطا فرمائی اس بات پر اللہ کا. لیکن اللہ نے جو کچھ عطا فرمایا یہ اس کے اختیار میں تھا. یہ اس کے. اب ہم پیدا ہو گئے، ماں باپ نے ہمیں 2-3 سال تک مسلسل دودھ پلا کے پالا. ماں نے 2 سال تک مسلسل کیا پلایا؟
दूध पिलाया, फिर थोड़ी सी और ग़िज़ा देना शुरू की, फिर थोड़ी सी और ग़िज़ा देना शुरू की, फिर हमारे आराम का ख्याल रखा, सेहत आफियत का ख्याल रखा, हमारी तालीम और तरबियत का क्या रखा, ख्याल रखा। एहसान उन्होंने भी किया, लेकिन फ़र्क है, उन्होंने जो एहसान किया ये उनका ज़ाती नहीं, ये उसकी अता से है, ये उसका ज़ाती है नहीं है, बल्कि ये उसकी। लिहाजा शुक्र भी इसी तरह है, जब हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं तो ये शुक्र हकीकी है, क्योंकि हकीकी मालिक नेमतों का कौन होता है, अल्लाह ही है। ठीक हो गया। और जब अल्लाह ने फरमाया कि माँ बाप का भी शुक्र अदा करो, तो ये मजाजन शुक्र है। ये क्या है, मजाजन शुक्र है। ऐसा लफ्ज़ जिसके मानी एक हों और वो दो ज़ात की तरफ इस्तेमाल हो, अल्लाह की तरफ भी इस्तेमाल हो और बंदे की तरफ भी इस्तेमाल हो, तो वहाँ कितने मानी होते हैं, दो। पहला माना होता है हकीकी, अल्लाह फरमाता है अनिश्कुर ली, मेरा शुक्र अदा करो, मेरा। तो यहाँ से शुक्र कौन सा मुराद है, हकीकी शुक्र मुराद है। हकीकी शुक्र क्या है कि हर चीज़ का मालिक अल्लाह है और हर शुक्र अल्लाह ही की ज़ात का है। आगे जब फरमाया वालिदैन का भी शुक्र अदा करो, तो शुक्र तो हम अदा करेंगे लेकिन हकीकतन नहीं बल्कि मजाजन। क्यों? क्योंकि वालिदैन ने जो कुछ हमें अता फरमाया है वो अल्लाह की अता से अता फरमाया है, ये उनके अख्तियार में नहीं था, ये अख्तियार से बाहर काम था, इसलिए उन्होंने क्या फरमाया है, हम पर ये शुक्र किया है। इसी तरह हज़रात मोहतरम अल्लाह करीम के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात इरशाद फरमाई है, वो आप तवज्जो से समाअत फरमाएँ। मुस्तदरक लिल हाकिम में ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान मौजूद है। फरमाया बिर्रू आबाअकुम, बिर्रू आबाअकुम तबर्रकुम अबनाउकुम, तुम अपने माँ बाप के साथ नेकी करो, तबर्रकुम अबनाअकुम, तुम्हारे साथ तुम्हारे बच्चे नेकी करेंगे। आपको बात समझ आई कि नहीं आई? भाई तुम अपने माँ बाप के साथ नेकी करो, भलाई करो, एहसान करो, उनकी फर्मा बरदारी करो, उनकी बात मानो, जैसा वो चाहते हैं वैसे बन जाओ। इसका फ़ायदा क्या होगा? तबर्रकुम अबनाअकुम, तुम्हारी औलाद भी इसी तरह तुम्हारे ताबे हो जाएगी जिस तरह तुम अपने माँ बाप के ताबे रहोगे। अगर तुमने अपने माँ बाप को भुला दिया तो फिर तैयार रहो, तुम्हारी औलाद भी तुम्हें भुला देगी। तुमने अपने माँ बाप की नाफरमानी की तो याद रखो तुम्हारी औलाद भी तुम्हारी नाफरमान बनेगी। तुमने अपने माँ बाप को तन्हा छोड़ के अलग एक जगह पे जाके अपना आशियाना बसा लिया, ये मत समझना कि हमारा बेटा हमारे साथ रहेगा। ये फरमान है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, बिर्रू आबाअकुम, लोगों माँ बाप के साथ नेकी करो, भलाई करो, हुस्न सलूक करो। क्यों? इसलिए कि तबर्रकुम अबनाअकुम, अगर तुम करोगे तो तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे साथ करेगी, तुम नहीं करोगे तो तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे साथ नहीं करेगी। इसी हदीस का एक और जुमला भी है, वो भी समाअत फरमा लीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इफ़्फू तइफ़्फ़ा निसाअकुम, तुम खुद पाक रहो, तुम्हारी बीवियां भी पाक रहेंगी। आपको बात समझ आई कि नहीं आई? भाई अगर तुम खुद पाक हो, बुराई के नज़दीक नहीं जा रहे, तो तुम्हारी बीवियां भी बुराई के नज़दीक नहीं जाएंगी। तुम हर जगह पे मुंह मारते रहो और कहो कि मेरी बीवी पाक रह जाए, ये मुमकिन ही नहीं है। आपको बात समझ आई? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका मतलब आम लफ्ज़ों में अगर ये समझना चाहे बंदा, तो हमारे यहाँ एक जुमला बोला जाता है, जैसा करोगे वैसा, जिस तरह तुम माँ बाप के साथ करोगे वैसे ही तुम्हारे साथ भी होगा। जिस तरह तुम बीवी के होते हुए बाहर गंद खे खाओगे,
इसी तरह तुम्हारे घर में भी ये होगा। क्यों? क्योंकि ये कर्ज है। ये क्या है? जितना लेते जाओगे उतना अदा करना पड़ेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरा। अगली बात हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कह सकते थे सारे, लेकिन किस्मत में जिसकी हो वही कह सकता है ना जी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ बाप से आगे बढ़कर एक बात की। माँ बाप की इज़्ज़त का तो हुक्म है ना जी, कुरान में भी है और हदीस में भी है, लेकिन इससे भी आगे बढ़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को एक तालीम दी। फरमाया इहफ़िज़ वुद्दा अबी का, ए अब्दुल्ला, बाप का अदब तो करता ही है, बाप के मोहब्बत करने वालों के साथ भी अदब व एहतराम के साथ पेश आ। यानी जो बाप के महबूब हैं उनके साथ भी क्या कर? मोहब्बत और उन्स पैदा कर। अब बाप को कौन महबूब है? बाप को अपना ख़ानदान महबूब है, बाप को बीवी का ख़ानदान महबूब है, बाप को वो लोग महबूब होते हैं जो उसकी बच्चों की तालीम और तरबियत में अपना हिस्सा क्या करते हैं? शामिल करते हैं, यानी असातिज़ा कह लें। ये बाप के साथ क्या करते हैं? मोहब्बत करते हैं। बाप इनसे मोहब्बत करता है क्योंकि ये मेरी औलाद की क्या कर रहा है? तालीम और तरबियत कर रहा है। माँ बाप के साथ तो मोहब्बत है ही है, लेकिन उनके साथ भी मोहब्बत कर जिनके साथ तेरे माँ बाप को मोहब्बत है। उनके साथ भी रिश्ते वैसे रख जैसे तेरे माँ बाप के हैं, उनका एहतराम भी वैसे कर जैसे तेरे माँ बाप का है। तो क्या होगा? अल्लाह अकबर। फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इससे तेरे चेहरे का नूर सलामत रहता है। इससे तेरे चेहरे का, किससे? माँ बाप जिनसे मोहब्बत करते हैं, औलाद भी उनसे मोहब्बत करे तो इससे क्या रहता है? चेहरे का नूर सलामत रहता है। आगे फरमाया ला तुक़्तिउ फ़युत्फ़िउल्लाहु नूरका, उनके साथ अगर तू कता ताल्लुकी कर देगा कि बेओदा दोस्त मैं की करा, अम्मी दी सहेली है, मेरा की इहदे नाल लैन देन है, जिस तरह हमारे यहाँ आजकल हो रहा है जी, ऐसा ही हो रहा है ना जी। वो एक ज़माना था जब बाप का दोस्त आ जाता था तो बड़े जनाब सदक कुर्बान होते थे हम लोग। आजकल तो जनाब किसी के पास वो बाप आ जाए वक्त नहीं है, दोस्त तो तीसरा हो गया ना जी। नहीं समझिए आपको भाई, हम मोबाइल में इतने मगन हो गए कि हमारा बाप आ गया, हमने मोबाइल रख के उनकी ज़ियारत करना गवारा, हम मोबाइल में लगे बड़े, हाँ जी ठीक है जी, हो जाएगा जी, जाओ जी। इस बंदे को क्या पता हो कि बाप को एक बार देखने का सवाब क्या है। ये हदीसें आपने कई बार सुनी है, मैं आज फिर रिपीट कर देता हूँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्चा बाप को देखे, बच्चा बाप को देखे, बाप खुश हो जाए तो बच्चे के गुनाह माफ। बच्चा किसको देखे? बाप को देखे, और देखने का अंदाज ये हो कि बाप खुश हो जाए तो बच्चे के गुनाह। बाप ने बच्चे को देखा, बच्चा खुश हो गया कि या अल्लाह मेरा बाप आ गया, सुभान अल्लाह, क्या बात है जी, फिर भी बच्चे के गुनाह माफ। हैं जी, बाप ने देखा तब भी बच्चे के गुनाह माफ, और बच्चे ने देखा तब भी बच्चे के गुनाह माफ होते हैं। तुझे क्या पता हो बाप क्या चीज़ है? ये तो वो चीज़ है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत कर ली, अल्लाह उसे मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। ये कौन बताएगा इस कौम को कि बाप क्या होता है? हमारे यहाँ मोबाइल ने इतना हमें गर्क कर दिया है कि हम कहते हैं बाप के साथ तो टकराव ही ना हो। नहीं समझिए आपको, बाप काम पे गया हुआ है, बच्चे की कोशिश होती है कि अब्बे दे आन तो पहले मैं रोटी खा के बाहर सोना। नहीं जी, सोना कितने, सोना तो उदू है जदों अजान आएगी। नहीं है ऐसा, सोना तो उदू है जदों सवेर दी अजान आएगी, नमाज नहीं पढ़नी जाके। अब्बा आया, उन्हें रोटी खा दी, रोटी खा के वो बेचारा सो गया बच्चा बाहर।
بچہ آ گیا جناب اذان دے ٹائم ابا اٹھیا انہیں نماز پڑھی نماز پڑھ کے نہایا دھویا ناشتہ کیتا بچیاں نوں سکول چھڈیا اتوں دفتر دا ٹائم ہو گیا ابا گیا صاحب اٹھ بستر تے صاحب ہو رہی ابا چلا گیا صاحب ہو رہی اٹھ کے آ گئے نہیں سمجھے ہمارے ہاں تو بچوں کی یہ نفسیات بنتی جا رہی ہے کہ ابے کے ساتھ سامنا ہی نہ ہو اگر ہو گیا تو ظاہری بات ہے ابا کہے گا یار کوئی کام کر لے پڑھ لے سارا دن ویلا پھر دیں کچھ کر لے ایس تو بہتر ہے کہ ابے نال ملاقات ہی یہ ہماری نفسیات بنتی جا رہی ہیں ہماری نسل جو آنے والی نسل ہے نا ان کی نفسیات یہی ہے کہ ابے نال اللہ کرے ملاقات ہی نہ ہوئے کہ کوئی بات نہیں وقت تو گزر رہا ہے وقت تو گزر رہا ہے ابے کی شان پوچھنی ہے تو ان سے جا کے پوچھ جن کو سال بعد قبر پہ جا کے ملنا نصیب ہوتا ہے تجھے کیا پتا ہو ابا کیا چیز ہے یہ تو اس وقت پتا چلے گا نا تجھے جب سارا وزن تیرے اوپر پڑے گا تو پھر تجھے سمجھ آئے گی پھر تجھے سمجھ آئے گی وہ ہمارا ایک صوفی گزرا ہے بزرگ وہ کہتا ہے جناب ماں باپ کی بات بچے کو تب سمجھ آتی ہے جب اس کے اپنے سر پہ ماں باپ کی بات بچے کو تب سمجھ آتی ہے جب اس کے سر پہ پڑتی ہے اس سے پہلے بچے کو ماں باپ کی بات سمجھ نہیں آتی استاد کی بات اسے تب سمجھ آتی ہے جب وہ دنیا کی ٹھوکریں کھاتا ہے استاد کی بات اسے تب سمجھ آتی ہے جب وہ دنیا کی ٹھوکریں کھاتا ہے اور وہ لوگوں کو سمجھاتے ہوئے کہتا ہے لوگوں اللہ کی بات بھی تمہیں تب سمجھ آئے گی جب یہ زندگی تم سے واپس لے لی جائے گی ابھی نہیں سمجھ آ رہی ابھی کسی کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی لیکن جس دن یہ زندگی واپس لے لی گئی اس دن تمہیں ساری سمجھ آ جائے گی یہ قرآن پاک میں موجود ہے اللہ کریم مالداروں کو بلا کے پوچھے گا ہاں بھی تمہیں مال دیا تھا تم نے میری ذات پہ خرچ کیوں نہیں کیا میرے راستے پہ خرچ کیوں نہیں کیا جہاں پہ دو جواب ہیں مفسرین نے لکھا ہے دو جواب دیں گے پہلا جواب ان کا یہ ہوگا ہمارے پاس کوئی آیا ہی نہیں تھا پہلا جواب کیا ہوگا ہمارے پاس کوئی آیا ہی نہیں تھا اللہ فرمائے گا کوئی نہیں آیا تھا تم چلے جاتے اب اس کا جواب ان کے پاس کوئی نہیں ہے لہٰذا وہ قرآن پاک میں آیا ہے وہ کہیں گے یا اللہ ایک دفعہ پھر بھیج ایک دفعہ پھر بھیج اور پھر ہمیں مال عطا فرما ہم اگر ایک پائی بھی اپنے پاس رکھ گئے تو پھر کہنا سارے کا سارا کیا کر دیں گے تیری ذات پہ خرچ کر دیں گے تو تب اللہ فرمائے گا نہیں وہ زندگی ایک ہی بار ملی تھی جو تجھے مل گئی ہے لہٰذا اس زندگی کی قدر کرو اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو مرنے سے پہلے سمجھنے کی کوشش کرو جو ہو گیا اس کے اوپر توبہ کرو آگے والی زندگی کو کیا کرو سنوارنے کی کوشش کریں ہم میں سے ہر بندہ اللہ کریم ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے حضرات محترم آخری بات میں آپ سے کرنے لگا ہوں وقت قریب ہے ایک مسئلہ ہے ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ماں باپ شریعت سے ہٹ کر وہ چیز جو شریعت سے نہ ٹکرائے جو اولاد کو کہیں اس بات کا ماننا اولاد کے اوپر فرض عین آپ کو بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ماں باپ دنیا میں جب تک حیات ہیں اگر وہ ایسا کوئی حکم نہیں دیتے جو شریعت کے مخالف آتا ہے مثال کے طور پر ماں باپ اپنے بچوں کو کہتے ہیں جاؤ فلانی جگہ سے چوری کر کے آؤ تو چوری کرنا چونکہ قرآن میں منع ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا لہٰذا ایسا کام اگر اولاد نہیں مانتی تو گناہگار نہیں ہوگی بلکہ بتانا چاہیے ماں باپ کو کہ نہیں یہ گناہ کا کام ہے ہم ایسا کام نہیں کریں گے اگر کسی نے ہماری چوری کر بھی لی تھی تو بھی ہم نہیں کریں گے ہم اس سے اللہ کے پاس جب جائیں گے تو پھر لے لیں گے چوری کا بدلہ چوری ڈکیٹی کا بدلہ ڈکیٹی نہیں ہے ہاں تو بچہ کیا کر سکتا ہے جی اگر وہ کام شریعت سے ٹکراتا ہے تو انکار کر سکتا ہے وگرنہ اس ہر کام کا ماننا اس کے اوپر فرض عین ہے جو شریعت کے دائرے کے اندر ہے بات سمجھ آ رہی ہے یہ تو ہے دنیا میں دنیا سے جب بندہ چلا جائے تو کون سے حقوق و فرائض ہیں جو والدین کے رہ جاتے ہیں یہ بات بتانے کے لیے ہی سارا موضوع میں نے چلایا تھا اور وہ ٹوٹل 5 چیزیں ہیں توجہ سے سماعت فرمائیے اور یاد کیجئے میں بھی ماں باپ والا ہوں خود بھی ماں باپ بن چکے ہیں ہم
ایسے ہی ہے نا جی، ہمارے ماں باپ بھی ہیں، ہم بھی کسی کے ماں باپ ہیں، اور پھر ہماری اولادوں کے بھی ماں باپ ہیں۔ جو بھی جہاں بیٹھا ہے، جس طرح کا بھی بندہ بیٹھا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ میرے ماں باپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کون سے حقوق ہیں جو میرے ذمہ ابھی بھی لازم بتا دوں؟ اچھا جی، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، حضرت اسید ساعدی۔ کیا نام ہے ان کا؟ اسید ساعدی کہتے ہیں ہم رسول اللہ کی خدمت میں بیٹھے تھے۔ ہم کہاں بیٹھے تھے؟ محفل رسول میں بیٹھے تھے، ہم مجلس رسول میں بیٹھے تھے۔ کیا شان اس بندے کی جو رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھا تھا! یہ بندہ انداز دیکھیے، ہم بیٹھے تھے کہاں؟ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں جو لفظ ہے وہ ہے بینما نحنو، بالکل رسول اللہ دے سامنے۔ کتے بیٹھے سی؟ بالکل رسول اللہ کے سامنے بیٹھے تھے۔ فجاء رجل من بنی سلمہ، بنی سلمہ ایک قبیلہ ہے، اس کا ایک بندہ آیا۔ بنی سلمہ ایک قبیلہ ہے، اس کا ایک بندہ آیا، بنی سلمہ کے قبیلے کا بندہ آیا، اور اس نے آ کے سوال کیا، حل بقی من بر ابوی شیء ابرہما بعد وفاتہما؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوال پوچھنا آیا، ماں باپ زندہ تھے تو حکم یہ تھا کہ وہ جو بھی کہیں اگر شریعت سے مخالف نہیں ہے تو ماننا تمہارے اوپر فرض عین ہے، لیکن سوال میرا یہ ہے کہ ماں باپ دنیا سے چلے گئے، کیا اب بھی ان کے کچھ حقوق و فرائض میرے اوپر لازم ہیں؟ یہ سوال تھا۔ کس سے سوال کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کس نے کیا؟ بنو سلمہ کا ایک بندہ تھا، صحابی رسول تھا، اس نے آ کے کیا کیا ہے؟ سوال کیا ہے۔ بتانے والے کا نام اسید ساعدی ہے۔ وہ کہتا ہے رسول اللہ سے جب اس نے پوچھا کہ ماں باپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کیا ایسے کچھ حقوق و فرائض ہیں جو میرے اوپر لازم ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نام۔ ہاں، نام کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ہاں۔ تو کیا سمجھا ہے کہ قبر میں دفنا آیا تو بات ختم ہو گئی؟ تو کیا سمجھا ہے کہ تو نے نہلا کے کفن پہنا کے قبر کے سپرد کر دیا تو بات ختم ہو گئی؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ماں باپ کے کچھ حقوق ابھی بھی ہیں جو تیرے اوپر کیا ہیں؟ لازم ہے۔ قبلہ سماعت فرمائیے گا اور گنتے جائیے گا۔ نمبر 1، الصلاۃ لہما۔ پہلا حق ان کا یہ ہے کہ ان کا جنازہ خود پڑھا۔ ماں باپ مرے تو جنازہ، ہاں، ماں باپ مرے تو جنازہ، ناراض تو نہیں ہو گئے؟ میرا ابا مرے تو جنازہ میں پڑھاواں، ٹھیک ہے جی۔ حاج صاحب دا مرے تو جنازہ حاج صاحب پڑھان، لیکن مسئلہ ہے کہ میرا مرے تو میں تے پڑھا لاں گا۔ حاج صاحب نو تو آپ نہیں آندا جنازہ، انہوں نے پڑھانا کی ہے؟ نہیں سمجھے آپ کو؟ یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ جنازہ پڑھواؤ، لفظ ہے الصلاۃ لہما، تو انہاں دا جنازہ پڑھا، تو انہاں دا جنازہ پڑھا۔ قبلہ میں ایک ریکویسٹ کر رہے ہیں، اے حق کے ماں پیو دا، اے ماں پیو دا، اے حق لین واسطے بھی ماں پیو نو اس قابل اپنی اولاد نو بنانا پائے گا کہ میں مراں تے میرے مسلے ہوتے جنازہ تو پڑھانا ہے۔ کی خیال ہے بھئی؟ جب بچے کو یہ موقع ہی نہیں فراہم کرو گے تو وہ جنازہ کیسے پڑھائے گا؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو کم از کم یہ موقع فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارا بچہ اس قابل ہو کہ کل کو ہمارا جنازہ، یہ ماں باپ کا مرنے کے بعد اولاد کے ذمے پہلا حق ہے۔ اولاد کے ذمے پہلا حق کیا ہے کہ وہ ان کا نماز جنازہ۔ دوسرا، والاستغفار لہما، والاستغفار لہما۔ دوجا تیرے ماں پیو دا حق اے وے کہ تو انہاں واسطے ہر وقت بخشش دی دعا منگدا رہے، ہر وقت بخشش دی۔ یہ دا مطلب یہ نہیں کہ 40واں کر لے، تیجا کر لے، ساتا کر لے، پھر اس تو بعد سال بعد ختم تے 2 دیگاں ونڈ لے، یہ مطلب بالکل نہیں ہے۔
जिन्हां ने ये समझिया ये गलत है, सही की है। इस हदीस की तशरीह च उलमा फरमांदे ने दुआ दा सब तो बेहतरीन तरीका है नमाज। दुआ दा सब तो बेहतरीन तरीका है नमाज। पहले नहीं से पढ़दा ते कोई मसला नहीं, माँ प्यो दे मरण तो बाद 5 वक्त नमाज पढ़नी शुरू कर दे। तू बावुज़ू बैठा होएगा, अल्लाह दी हमद कर चुकिया होएगा, सना पढ़ चुकिया होएगा, क़याम किरात रुकू सजदा सारियां चीज़ां करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी दात बाबरकात उते दरूदो सलाम पढ़न तो बाद जदों तू कहना ना रब्बे जालनी मुकीम सलात व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तकब्बल दुआ, अगे लफ्ज़ की ने रब्बना ग़फिर ली वाले वालिदैया वलिल मोमिनीना यौम यकूमुल हिसाब। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने ये दुआ कदे अल्लाह रद्द करदा नहीं, ये दुआ अल्लाह कदे रद्द करदा। वजह की है क्योंकि ये दुआ एक ते पाक कपड़ियां च होई है जी, पाक जगह ते खड़ी होके होई है, ठीक है जनाब, ते जिस्म भी पाक से बंदे ने पहले अल्लाह दी हमद भी कीती है, अल्लाह दी तारीफ भी कीती है, ओदा क़याम भी कर चुका है, ओदा रुकू भी कर चुका है, किरात भी कर चुका है, सजदा भी कर चुके है, ओदे महबूब उत्ते दरूदो सलाम भी पढ़ चुके है। हुण दरूद तो बाद अगर कहंदा या अल्लाह मेरे माँ प्यो नूं बख्श दे, फरमाया अल्लाह ये दुआ नूं रद्द किन्ने हो गए जी? 2 गल्लां बड़ियां ने लेकिन मैं बस इख्तिसार दे नाल कर रहा क्योंकि वक्त हो चुका है। तीसरी है जनाब, तीसरा दसिए, चलें जी अगे। तीसरा हक इनफाज अहदेहिमा, अब्बे ने या अम्मा ने कोई वादा कीता सी, वो वादा अपने बच्चों नाल हो सकता है कि बच्चिया मैं तेनू तालीम देंगी, फलाने कॉलेज फलाने स्कूल फलाने मदरसे तेनू पढ़ा के तेनू फलां बनाना है, मैं तेनू आलिम बनाना है, मैं तेनू डॉक्टर बनाना है, मैं तेनू वकील बनाना है, मैं तेनू कुछ भी माँ प्यो दी ख्वाहिश होंदी। वादा कीता सी कि मैं चाहे जिथों मर्जी करा पर तेनू मैं पढ़ावांगी। प्यो ने वादा कीता सी कि पुत्र तू मेरी कमाई अल ना देख, मैं रात दिन एक करके तेनू उस ओहदे ते पहुँचावांगा जी। ए भी एक वादा है, ये भी एक वादा है। ते ए भी वादा है कि जनाब ए जिहड़े नाल मस्जिद बनती पई है ना, ये मैं आप बनावांगा, ए नाल वाला मदरसा ये मैं खुद चलावांगा। चलो ये भी एक वादा है कि मेरा फलाना जिहड़ा गरीब रिश्तेदार फौत हो गया है ओहदे बच्चियां दी परवरिश मैं करांगा जदों तक जिंदा वां। ये भी एक वादा है। प्यो चला गया दुनिया तो वादा पूरा नहीं कर सकिया, औलाद दे जिम्मे लाजिम है अपने माँ प्यो दे कीते वादे नू पूरा करन। औलाद दे जिम्मे लाजिम है कि अपने माँ प्यो दे कीते वादे नू, गल समझ आ रही नहीं? किने हो गए? 3। चौथा वसीलतुर राहिमिल्लती ला तुसिलु इल्ला बिहिमा, जिन्हां लोकां नाल माँ प्यो ने रिश्तेदारी नहीं तोड़ी औलाद दे उत्ते भी माँ प्यो दा हक है कि वो रिश्तेदारियां कायम रखन। ऐ ना होवे मैं पिछे भी एक दफ़ा दसिया सी कि साडे कोल एक शेर है, वो कहंदा जी माँ मरे ते पेके मुकदे ते प्यो मरे घर। ये बिल्कुल सूफिया के मिजाज के ख़िलाफ़ है। ये जिनकी तरफ मंसूब है मियाँ मोहम्मद बख्श की तरफ, ये उनका शेर नहीं है। क्यों? क्योंकि हदीस पाक में है कि जिनके साथ माँ बाप की रिश्तेदारियाँ थीं तुम भी, ये माँ बाप का हक है कि उनके साथ उनकी रिश्तेदारियाँ क्या रहें? कायम रहें। साढ़े नाल ते अजीब ही सिस्टम है जनाब। प्यो मरे ते माँ कहती जी तेरा चाचा भी गंदा, तेरा ताया भी गंदा, तेरी फुफ्फो भी, सारे गंदे, लिहाजा इधर मामके हाल तवज्जो कर। जे माँ मर जावे ते प्यो कहंदा जनाब नाना भी गलत, नानी भी, खाला भी ते मामे भी, लिहाजा इधर अजीब तमाशा बन जाता जनाब। मरण तो बाद ये नहीं दसिया जाता कि नहीं पुत्रा जिमें तेरा मामा है तेरी माँ हुंदियां सी उवें तेरा अज भी ये मामा है। ए दसना कि नहीं पुत्रा पहले तेरा प्यो जिंदा सी, अज तेरा प्यो नहीं, अज तेरा ताया तेरा प्यो है। नहीं समझ आई? ए दसो ना औलाद नूं, ए तरबियत करो ना। सरकार ने की फरमाया कि ये माँ बाप का हक है
کہ جنہاں نال انہاں نے رشتہ داریاں نہیں توڑیاں انہاں دی اولاد بھی نہ توڑے۔ تے آخری دساں جناب تے وقت پورا ہو گیا ہے۔ سرکار نے فرمایا وَإِكْرَامِ صِدِّيقِهِمَا وَإِكْرَامِ صِدِّيقِهِمَا، ماں دی سہیلی نظر آ جائے، پیو دا دوست نظر آ جائے، وہی احترام دے جڑا ماں نو دیندا سیں، پیو دے دوست نو وہی احترام دے جڑا پیو نو دیندا سیں۔ اے دے نال ہوئے گا کی؟ اے دے نال ہوئے گا کی؟ اچھا او احترام دین تو بعد کیا کر؟ یا رب ان لی ھذا، پھر اپنے رب نو کہے یا اللہ آج اگر میرا پیو آندا تے او دا بھی میں یہی احترام کرنا سی، میری ماں ایتھے کھڑی ہوندی تے او دا بھی میں یہی احترام کرنا سی، او ہے نہیں لہذا انہاں دے دوست آ گئے نے، انہاں دی برکت نال میرے ماں پیو دی بخشش کر دے، اس اکرام دی برکت نال، اس احترام دی برکت نال میرے ماں پیو دی بخشش کر دے۔ سرکار نے فرمایا او دے منہ چو گل بعد وچ نکل دی ہے، اللہ رحمت دی چادر پہلے تان چڑھدا۔ اے ماں باپ دے مرن تو بعد ماں باپ دے حقوق نے جڑے بچیاں نو دینے چاہیے نے، اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرماوے۔